اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے اور اس طرح ملکیہ میں اللہ کی ناقدر کی اور اللہ کا احترام ہو کہ اللہ کی بڑی گستاخی کی اور سب سے بڑی گستاخی یہی کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور ظاہر ہے کہ اس کا ٹکر لینا آپ کے لیے آسان نہیں ہے ان اللہ کا قوی بڑی قوت والی ذات ہے عزیز و غالب ہے اس پر کوئی بات غلبہ پا نہیں سکتا ہے خود مغلوب ہو جانے اس پر تمہارا نام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو مقرر بنتے ہیں وہ مصطفیٰ تو ہوتے ہیں اللہ سے راضی تو ہوتا ہے لیکن ان میں سے کوئی الہ اور معبود نہیں ہوتا باوجود اس کے کتنا درجہ ان کا ہوتا ہے اللہ مستقل ہوتا ہے اور انبیاء مصطفیٰ ہوتے ہیں اور ویسے بھی اللہ کے دیکھ بندے جو توحید کے گواہ ہوتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ ہوتے ہیں سمجھے بولے الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ شکر ہے اللہ کا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ کی جو دیکھ بندے واحد اور توحید کے گواہ وہ مصطفیٰ ہے اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ انبیاء مصطفیٰ تو ہے یا موسیٰ مصطفیٰ تو قال الناس برسالۃ وبکلامہ میں نے آپ کو چن لیا ہے اللہ مصطفی ہوتا ہے نبی مصطفیٰ ہوتا ہے مصطفیٰ کا مزیدت ہوتا ہے لیکن پھر بھی نبی اللہ کو بڑا کرے وہ کیا ہے معبود نہیں ہوتا اللہ کو مصطفی کے لیے بتایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں سے منتخب فرماتے ہیں رسول اور اللہ سے انسان میں سے نبی تو کئی انسان ہے نبی انسان پاس اللہ کے رفتار کے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہترین دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جب بھی آپ یہ کہ اس مسئلے میں آپ کی کسی سے بحث ہو جائے تو آپ یہ لکھ کر کے دے دیں کہ نبی پاک نبی لکھ دیں نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہے ذاتی طور پر اور یہ وصفت اور صفت آپ نور ہدایت ہے نور مجسم ہے یہ ہدایت ہے باقی آپ کی ذاتی قابلیت وہ انسان ہے تو جب نبی آپ نے لکھ کر کے موضوع کیا ہے تو اس کے بعد آپ بس باتیں ختم ہوگی آپ نے شکار کو پکڑ لیے اس کے بعد اسے میری بس نبی میں ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون ہے کسی کتاب میں دنیا میں نہیں ملے گا سب میں یہی ملے گا نبی انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نجل احکام انسان پاس نبی انسان اور آدمی ہمیشہ ایک چیز ہے ایک تو یہ دوسرا مسئلہ یہ کہ حیثیت رسالت اگر آپ کریں رسول پھر فرشتوں سے بھی ہوتا ہے اس لیے کہ جیسے اللہ مستقیم کرتے فرشتوں سے بھی اور رسول ہونے لگا سب انسانوں میں سے اب آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ ملائکہ نبی خود انکار کرتا ہے ولا اقول لكم اني ملك میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے انکار نبی کر رہا ہے اب آپ یہ بتاؤ کہ کیا اس میں فرشتہ وہ نہیں مانتا انسان آپ نہیں مانتے تو پھر یہ نبی ہے کون سی مخلوق تیسری کوئی مخلوق ہے کوئی اور مخلوق ہو ہی نہیں سکتا اس لیے بات انشاءاللہ اس کو ختم ہو جائے گی اللہ مستقیم نے رسول من الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ یہ کہ تمام باتوں کو سنتا بھی اور بصیر بھی ہمارے کو ہمارے حالات چاہے حالت شرکی ہے یا دوسری حالت یعنی یہ امور علم میں کرتے یا وہ مسبت بین ایدیہم و مسبت خلفہم آگے پیچھے کی سارے حالات میں اللہ کے علم ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ ہی کے پاس تمام امور کو روک کر کے جانا ہے سارے امور جائیں گے اس لیے اپنے کو بنا کریں لہٰذا مسئلہ عبادت ہے مسئلہ عبادت کو بھی امر میں الامور وكل امر يجب الى الله فالعبادت ترجع الى الله لہذا عبادت اس لیے عبادت آگے فرماتے ہیں کہ عبادت میں سب سے اہم عبادت جو وہ نماز ہے اس لیے نماز کے اندر شرک نہ کرو یعنی واسجدوا واعبدوا ربکم رکوع اور سجدہ اور عبادت اپنے پروردگار کی کرو اور وافعلوا الخیر یہ مورد بنا ابواب الخیر کلھا جتنے بھی ابواب الخیر ہیں اللہ وہ سارے کے سارے نیکی اور بھلائی کے کام کرو لعلکم تفلحون پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فرماتے کہ اللہ کی رضا میں اللہ کے لیے اللہ کی توحید میں فی وحدانیت اللہ حق جہادہ جیسے کہ جہاد ہونا چاہیے وہ اجتماع وہ خدا ہے یعنی توحید کا جو منکر ہو اس سے جہاد کیا جائے وہ اجتماع وہ خدا ہے جس نے جہاد کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے وہ اجتماع جہاد کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے وما جعل لكم في الدين حرجا آپ کہیں گے کہ جہاد تو مشکل ہے
فرماتے کہ اللہ نے دین کو خوشی دی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جہاد اور آپ کریم کے شریف رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد معمول بھی ہے اور فرض ہے تو یقین بات ہے کہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے حالات میں بالکل مناسب اور جائز سمجھ رہا ہے اور یہ آسان ہے. ماں جا رہے حرجن کوئی کسی قسم کی حالت اور تنگی اللہ نے تمہارے دین میں نہیں رکھی ہے. اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی مذہب اور ملت کی پیروی کرو. وہ سماکم المسلمین اس اللہ نے آپ کو مسلمان رکھا ہے من قبل قرآن کی نزول سے پہلے. من قبل قبل نزول القرآن قرآن کی نزول سے پہلے بھی اللہ نے مسلمان کا نام رکھا. اور دوسرا ایک وہ کا مرجع وہ ابراہیم علیہ السلام نے تم لوگوں کو مسلمان بنایا. وسماكم المسلمين من قبل نزول القرآن وفي هذا اور اس قرآن کے اندر بھی آپ کو مسلمان بنایا گیا. من قبل في هذا ليكون الرسول ليكون جار مجرور متعلق ہوگا سلمان کے ساتھ. آپ کو مسلمان بنایا ليكون الرسول شهيدا لكم تاکہ نبی تمہارے حق میں گواہی دے. یہ علیکم یہ علیکم لكم کے معنی ہے تمہارے حق میں نبی گواہی. وتكونوا شهداء على الناس اور آپ لوگوں کے ساتھ کو امت پر آپ گواہ. یہ اللہ نے جو چیز ہے جب یہ صورت ہے اللہ کو بھلا کرے لہذا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو چلیے کہ نماز بھی پڑھو اور زکات دے دو. واعتصموا باللہ اللہ ہی کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ سے مدد لے لو. وہ مولاکم وہی تمہارا ناصر ہے. ونعم المولا اللہ ونعم النصیر اللہ. بہترین دوست بہترین کارساز اللہ اور بہترین یہ مدد فرمانے والا اللہ. سورۃ